اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت نہم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت نہم حصہ نظم ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج ہم نظم نعت کے اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا آج کا موضوع اشعار کی تشریح پر مشتمل ہے۔ ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شاعر امیر مینائی کا مختصر سا تعارف ملاحظہ کیجئے۔ منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ اودھ کے عہد میں لکھنؤ میں 1832 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد سے تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔ تو منشی امیر احمد مینائی اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رام پوری سے انہوں نے حاصل کی۔ بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لی، یعنی ان کے استاد شاعری کے منشی مظفر علی اسیر تھے۔ کم سنی میں ہی، یعنی ابھی بہت چھوٹے ہی تھے کہ شاعری میں بہت بلند مقام حاصل کر لیا۔ 20 سال کی عمر میں انہیں نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے کلام سنا۔ 1859 میں، یعنی 1859 میں ریاست اودھ کے زوال پذیر ہونے کے بعد وہ رامپور چلے گئے، جہاں 42 سال تک، یعنی 42 ایئرز تک وہ نواب یوسف علی خان اور کلب علی خان کے استاد رہے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرآباد بلوا لیا۔ وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور 1900 میں بیماری کی حالت میں انتقال فرمایا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ایک مختصر سا تعارف تھا منشی امیر احمد مینائی کا۔ آگے بڑھتے ہیں منشی امیر احمد مینائی کی ادبی خدمات یا شاعرانہ خصوصیات کی جانب۔ منشی امیر احمد مینائی، جن کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شعراء میں ہوتا ہے، یعنی جو اپنے کلام پر قدرت رکھتے ہیں، انہوں نے تمام اصناف سخن میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی بہت خوبصورت شاعری ہے۔ ان کی نعتوں میں آورد کی بجائے آمد کا رنگ غالب ہے۔ ذرا اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی نعتوں میں آورد کی بجائے آمد کا رنگ غالب ہے۔ تو عزیز بچوں، یہ آورد اور آمد دو ایسے الفاظ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ آورد یعنی کسی چیز کا خود سے بنایا جانا، یعنی ردیف اور قافیہ شاعری میں اکٹھے کر لیے جائیں، ردیف اور قافیہ پر مشتمل الفاظ اکٹھے کر لیے جائیں اور پھر ان کو جو ہے نا منتخب کر کے لگا دیا جائے، استعمال کر لیا جائے شعروں کی صورت میں۔ جبکہ آمد کا مطلب یہ ہے کہ شاعری کا، اشعار کا خود بخود اپنے دماغ میں یا ذہن میں القاء ہونا۔ بعض اوقات پوری نظمیں، پورے کلام جو ہیں وہ شاعر کے دماغ میں القاء ہوتے ہیں، یعنی الہامی کلام جسے کہتے ہیں، الہامی کلام۔ تو آمد یعنی جو خود بخود کسی شعر کی آمد ہو جائے دماغ میں، اور آورد جو شعر خود بنایا جائے۔ اس لیے اکثر شعراء کرام آمد کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں آورد کی بجائے۔ تو آورد یعنی کسی شعر کا خود بنایا جانا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔
تو منشی امیر مینائی کے کلام میں بھی ہمیں اور ان کی نعتوں میں بھی ہمیں آورد کی بجائے آمد کا رنگ غالب دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے محاورات اور صنائع کو اس خوبی سے اپنے کلام میں برتا ہے کہ کہیں بھی بناوٹ پیدا نہیں ہونے پاتی، یعنی ہمیں تصنع نہیں دکھائی دیتا۔ سادگی اور روانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے الفاظ و تراکیب کے استعمال میں بھی احتیاط کا عنصر غالب رکھا ہے، یعنی احتیاط کرتے ہیں الفاظ و تراکیب کو استعمال کرتے ہوئے۔ درد اور اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعتوں کا دیوان ہے، اور اسی کتاب میں سے، اسی مجموعے میں سے ہمارا یہ نصاب میں شامل ایک نعت بھی ہے، جبکہ مرات الغیب اور صنم خانہ عشق یہ عشقیہ دیوان ہیں منشی امیر مینائی کے۔ اس کے علاوہ انتخاب یادگار نام سے ایک شعرا کا تذکرہ بھی ان کی تصانیف میں شامل ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ ان کی ادبی خدمات کہہ لیں یا شاعرانہ خصوصیات کہہ لیں جو ان کی غزل اور نظموں میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، شاعرانہ خصوصیات۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس کا ذرا مرکزی خیال سمجھ لیجئے۔ اس نعت کو امیر مینائی نے لکھا ہے، اور اس میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی دلی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کی ہر خواہش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عکس پیش کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں طوطی و بلبل جیسے پرندے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں، وہاں میری بھی یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی میرا جینا اور میرا مرنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے رستے پر چلتے ہوئے میری موت واقع ہو جائے۔ یہ امیر مینائی کی ایک خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مکان میں بھی ہیں اور لامکان میں بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر قسم کے عیب سے پاک اور خوبصورت پھولوں کی مانند ہیں۔ جی، یہ تھا مرکزی خیال، یعنی ایک نچوڑ جسے کہتے ہیں، لب لباب اس پوری نظم کا۔ آگے چلتے ہیں اس نظم کے خلاصے کی جانب۔ تو خلاصے پہ ذرا توجہ دیجئے۔ اس نعت کو امیر احمد مینائی نے تحریر کیا ہے، اور اس میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنی دلی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی ہوا میں مدینہ منورہ کے باغات میں کھلنے والے پھولوں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اڑنے والے تمام پرندوں کی زبان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے چرچے ہیں۔ شاعر اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا کر دینے کا خواہش مند ہے۔ وہ اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ زندگی گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پر، اور موت بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ان کے سامنے ہو۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور یعنی ظاہر ہونا بشری صورت میں یہ احسان عظیم قرار دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے، اور وہی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ جی، تو عزیز ساتھیو، یہ ایک مختصر طور پر خلاصہ لکھا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی جانب۔ اب یہ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے شعر پر توجہ دیجئے۔ پہلا شعر ہے جو مطلع ہے اس نظم کا، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔
सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबा यानी सुबह के वक्त चलने वाली हवा, और बू से यहां पे मुराद खुशबू है। यानी शायर का कहने का मकसद यह है कि इस बात में कोई शक नहीं कि ये सुबह के वक्त चलने वाली हवा मदीने से आ रही है। और ये क्यों पता चल रहा है कि मदीने से आ रही है? इस वजह से कि इसमें शायर को मदीने के फूलों की खुशबू महसूस हो रही है। तरीक़ेकार वही होगा कि सबसे पहले शायर का नाम शायर अमीर मीनाई, फिर नज्म का नाम नज्म है नात। सबसे पहले मुख्तसर तौर पर इसका मफहूम बयान किया जाएगा। मफहूम देखिए, सुबह के वक्त चलने वाली ए हवा, तू यकीनन मदीने से आ रही है कि तुझ में मदीने के फूलों की खुशबू महसूस हो रही है। मफहूम मुख्तसर बयान कर देने से शेर वाज़ेह हो जाता है और फिर उसकी तशरीह आसान हो जाती है। तो हम आगे तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। अजीज साथियों, देखिए सबसे यानी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के हवाले से कुरान पाक में भी आया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। तो अजीज साथियों, कुरान पाक में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने की ताकीद आई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में की जाती रही है। शोरा कराम ने अपने कलम के जादू जगाए हैं नातें लिखने में। तो यहां पर देखिए तशरीह में मुंशी अमीर अहमद मीनाई का शुमार अपने अहद के कादिरुल कलाम शोरा में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ़े सुखन में शायरी की, मगर गजल और नात की तरफ उनका रुझान ज्यादा रहा। अपनी इस नात में वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार। तो नात के इस मतला में वो कहते हैं, अच्छा ये यहां तक जो है नात के इस मतला में वो कहते हैं, या इससे पहला जुमला जो खत्म हुआ है कि अपनी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं, ये इब्तदाई दो जुमले हैं जो आप हर शेर के आगाज में आप लिखेंगे। तो इससे अशार की तशरीह में जहां इजाफा होता है वहां पे एक असर भी पैदा होता है, असर पजीरी किसी कैफियत पैदा हो जाती है। तो हम तशरीह की जाने बढ़ते हैं। सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। तो नात का ये मतला है, और इस मतला में यानी पहला शेर है, इसमें दोनों मिसरों में रदीफ भी है और काफिया भी है। तो इस मतला में वो कहते हैं कि सबा यानी सुबह के वक्त चलने वाली हवा, जब वो हवा चलती है तो इसमें ऐसी खुशबू बसी होती है जो चार सू महसूस होती है, यानी हर तरफ महसूस होती है। वो सबा से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि ए सबा, तेरे बारे में मेरा गालिब यकीन है, यानी ऐसा यकीन जिसमें कोई शक नहीं कि तेरा नुक्ते आगाज, यानी तू जहां से चलती है वो आगाज, वो इलाका जहां से आगाज होता है, जहां से तू चलती है, वो नुक्ते आगाज यकीनन दियारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कूचे से ही हवा का आगाज होता है। ये कानून कुदरत है कि सुबह के वक्त हवा जरूर चलती है, और यही वक्त फूलों के खिलने का भी होता है। चुनाचे इस हवा में फूलों की महक भी शामिल हो जाती है। शायर के नजदीक सुबह के वक्त चलने वाली इस हवा में आम फूलों की खुशबू नहीं बल्कि मदीने के फूलों की खुशबू है। और ये शायर की अकीदत है कि वो इन यानी इस खुशबू को भी मदीने के फूलों की खुशबू करार दे रहा है।
शायर कहते हैं कि ए सबा तेरे अंदर फैली हुई प्यारी खुशबू मुझे इस बात का पता दे रही है कि मदीने में खिलने वाले फूलों की खुशबू तेरे दामन में भी आबाद है। ठीक है ना। तो सबा बेशक आती मदीने से तू है कि ए हवा बेशक तू मदीने से आ रही है, तो तुझ में जो खुशबू महसूस हो रही है इसमें यकीनन मदीने में खिलने वाले फूलों की खुशबू है। बकौल शायर, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूं तो जन्नत की हवा आती है। यानी मदीने के साथ जो उसकी वाबस्तगी है शायर की, मदीने के साथ जो उसकी उनसियत है, वो इस शेर के जरिए से भी जाहिर हो रही है। तो वो कहना दरअसल ये चाहते कि इस कायनात के लिए जो सबसे आम नेमत हवा मयस्सर है, और वो भी खुशबूदार हवा, वो हमें मदीने के मुबारक शहर से ही नसीब होती है। इस वजह से शायर अमीर मिनाई हवा से मुखातिब हैं कि तेरे अंदर मदीने के फूलों की खुशबू बसी हुई है, जो हर आशिक के दिल को मुअत्तर यानी खुशबूदार बना रही है, मुअत्तर कर रही है। तो उम्मीद काफी के अजीज साथियों आप ये शेर समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं शेर नंबर 2 की जानिब। शेर नंबर 2 देखिए, सुनी हमने तूतियों बुलबुल की बातें, सुनी हमने तूतियों बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। तो इसमें तरीकाकार वही होगा, शायर का नाम अमीर मिनाई और फिर नज़्म का नाम लिखा जाएगा नात। मफहूम देखिए मुख्तसर है मफहूम, यानी मतलब आसान मतलब। हमने तूती और बुलबुल की बातें सुनी हैं और उनकी सदाओं और नगमों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुफ्तगू सुनी है। जी अजीज साथियों, तूती जो है, तूती ये एक खुश आवाज छोटा सा परिंदा होता है, तोता भी इसे कह सकते हैं, तोता। तो ये यानी जिस तरह फाख्ता होती है, जिस तरह मैना होती है, तोता होता है, इस तरह ये तूती है, छोटा सा खुश आवाज परिंदा, खुश इल्हान परिंदा, जिसे अल्लाह ताला ने खुश इल्हानी अता की है, बहुत अच्छी सुरीली आवाज अता की है। तो शायर यहाँ पे कहते हैं कि हमने उस छोटे से परिंदे, खुश इल्हान परिंदे यानी तूती और बुलबुल की बातें भी सुनी है, हमने उनका चहचहाना भी सुना है, और हमें यही महसूस होता है जैसे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर रहे हों। तशरीह की जानिब बढ़ते हैं। मुंशी अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादिरुल कलाम शोरा में होता है, यानी ये वही 2-3 जुमले जो इब्तदाई आपने तहरीर करने हैं। मुंशी अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादिरुल कलाम शोरा में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ़ सुखन में शायरी की, असनाफ़ सुखन से मुराद यानी शायरी की तमाम असनाफ में, नज्म है, गजल है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, या इस तरह की जितनी भी असनाफ हैं, तमाम असनाफ़ सुखन में शायरी की, मगर गजल और नात की तरफ उनका रुझान ज्यादा रहा, उनकी तवज्जो ज्यादा रही गजल और नात की जानिब। अपनी इस नात में वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। नात के इस दूसरे शेर में वो कहते हैं कि दुनिया में हर जानदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मसरूफ और मशगूल है। हर तरफ सनाए मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंज रही हैं, यानी जहां भी देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पर मुश्तमिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ पर मुश्तमिल सदाएं गूंजती दिखाई दे रही हैं। तो शायर यहाँ पर 2 परिंदों यानी तूती जो एक खुश इल्हान छोटा सा परिंदा है, और फिर बुलबुल का जिक्र करते हुए कहता है कि मैंने उनकी बातें सुनी हैं, और जब उन परिंदों की सदाओं पर गौर किया तो दरूदो सलाम की पुकार थी। यानी दरूदो सलाम क्या है? वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू है, तारीफी गुफ्तगू। तो एक शायर का खूबसूरत सा शेर है, हर बुलबुले चमन है सना खान मुस्तफा, हर बुलबुले चमन है सना खान मुस्तफा, हर गुल हजार दिल से है कुर्बान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में हर चीज
اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی ہر چیز کائنات کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نہ صرف ہم انسانوں کے ساتھ مساوات اور غریبوں کی خبرگیری کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے، بلکہ چرند پرند اور دوسری تمام مخلوقات کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم انسانوں کے ساتھ ہی ہمدرد نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کسی ایک مخلوق کے لیے اور کسی ایک جہان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات اور تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا باعث ہیں۔ اس لیے کائنات کا ذرہ ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مصروف اور مشغول ہے، جن میں یہ دو پرندے یعنی طوطی اور بلبل بھی شامل ہیں۔ تو عزیز ساتھی، شعر کو پہلے سمجھ لیجئے، پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس کی تشریح کیجیے، تو شعر یقیناً آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور ان کی تشریح کرنا بھی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب۔ شعر نمبر 3 دیکھیے، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ شاعر کا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑی دعا جو میرے خیال میں ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، کہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینا اور مرنا چاہتا ہے۔ شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی مجھ کو حسرت ہے، یہی میری خواہش ہے اور یہی میری آرزو ہے۔ مفہوم دیکھیے سادہ سا، تیرے در پر جینے اور مرنے کی خواہش ہے، یہی میری حسرت اور یہی میری آرزو ہے کہ زندگی اور موت مدینے میں نصیب ہو۔ جی تشریح کی جانب دیکھیے، بڑھیے۔ منشی امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کی قادر الکلام شعرا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف سخن میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ اپنی اصناف میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ تو ہیں ابتدائی جملے۔ اب اصل تشریح کی جانب بڑھیے۔ نعت کے اس تیسرے شعر میں ریفرنس پورا دیجیے عزیز ساتھی، ریفرنس جو ہے نا وہ پورا دیجیے۔ یہاں پہ اگر آپ یہ بھی شامل کر سکیں کہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجموعہ نعت میں سے یہ نعت لی گئی ہے، اور نعت کے اس تیسرے شعر میں وہ اپنی اس خواہش کو بیان کر رہے ہیں۔ کون سی خواہش ہے؟ یہی کہ جینے اور مرنے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ نصیب ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کہ اگر میں زندہ رہوں تو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی بن کر ان کے در پر پڑا رہوں۔ یعنی یہ خواہش، یہ دیکھیں عشق ہے، عقیدت دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ کہتے ہیں میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو اور خواہش ہے کہ اگر میں زندہ رہوں تو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوالی بن کر ان کے در پر پڑا رہوں اور وہیں میری زندگی بسر ہو جائے، اور اگر میری موت آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی آئے۔ میں اپنی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر گزارنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہیں پر مجھے سکون نصیب ہوتا ہے۔ بقول شاعر، طیبہ کی آرزو میں میرا دل اداس ہے۔ طیبہ یعنی مدینے کا نام ہے، مدینہ منورہ۔ طیبہ کی آرزو میں میرا دل اداس ہے، زندہ ہوں بس کہ پھر وہاں جانے کی آس ہے۔ طیبہ کی ارض پاک پہ تدفین ہو میری، اللہ کے حضور یہی التماس ہے۔ یعنی اس خواہش میں، اس تمنا میں بھی ایک دعا پوشیدہ ہے۔ یہ دعا ہی ہے کہ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جینا اور مرنا چاہتا ہے۔ تو اس شعر میں مدینہ منورہ کی عظمت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ اس شہر کو یعنی مدینہ شہر کو پاکیزگی اور تقدس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے نصیب ہوا۔ مدینہ کی شان اور حسن و جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے
اور रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की तमन्ना हर मुसलमान के दिल में पाई जाती है। वक्त के बादशाह भी रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों के सामने फकीर नजर आते हैं, मांगते हुए नजर आते हैं, आंसू बहाते हुए नजर आते हैं, हर आंख से आंसू बहते दिखाई देते हैं और हर जबान दरूद सलाम पढ़ती नजर आती है। शायर की भी यही ख्वाहिश है कि मैं अगर जिंदा रहूं तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जिंदगी गुजार दूं, और अगर मेरी मौत आए तो वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर मेरा दम निकले, यानी मेरी जान फना हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पर। बकौल शायर, मेरा दिल हो तेरा घर हो, तेरा दर हो मेरा सर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। यानी इतनी मुख्तसर सी तमन्ना है और ये सारी तमहीद है, ये सारी उस तमन्ना की तमन्ना का एक तवील आगाज है। तमन्ना वही है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जीना और मरना चाहता हूँ। तो अजीज साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप इस शेर को समझ चुके होंगे। शेर देखिए, जीऊं तेरे दर पर मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। तो इसमें सबसे बुनियादी चीज जो है वो यही है कि शायर के एहसासात को समझिए और उन्हें अपने अल्फाज का जामा पहनाइए। खूबसूरत अल्फाज में आप उन अशार का मतलब वजाहत के साथ बयान करते जाइए, यही आपकी महारत समझी जाएगी। और ये महारत कैसे आएगी? ये मुसलसल मश्क से आएगी। समझिए शेर को और उसकी तशरीह लिखने की मश्क कीजिए। आगे चलते हैं अगले शेर की जानिब। शेर नंबर 4 देखिए, जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। शायर अमीर मिनाई नज़्मनात मफहूम पे जरा नजर डालते हैं। जिस तरफ भी आंख मुतवज्जे हो जाए उस तरफ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ही दिखाई देता है। अगर दिल में सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो तो हर तरफ उसी मुबारक हस्ती का तज़किरा पाया जाता है। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। अब इसमें क्या बात की गई है, शायर क्या कहना चाहता है? यानी यकसुई हो दिल के अंदर तो फिर आपको हर जगह वही जात नजर आएगी जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मुंशी अमीर मिनाई का शुमार अपने अहद के कादिरुल कलाम शोरा में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ़ सुखन में शायरी की, मगर गजल और नात की तरफ ज्यादा रुझान रहा। अपनी इस नात में वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं। जी, अब आते हैं असल तशरीह की जानिब। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चार सू है। नात के इस चौथे शेर में शायर का मौक़िफ़ ये है, यानी मुद्दा ये है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार की झलकियां, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की झलकियां कायनात में हर तरफ नजर आती हैं। वजह यही है कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी है, वहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमतुल लिल आलमीन है। जहां जहां अल्लाह की रबूबियत है, वहां वहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मौजूद है। मोहब्बत की नजर से देखा जाए तो इंसान को हर तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा नजर आ सकता है। जब अल्लाह ताला की कुदरत हमें हर जगह दिखाई देती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन भी नजर आती है। बकौल शायर, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। अब इसमें देखें, शायर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का भरपूर इजहार करते हुए कहते हैं कि मैं इस कायनात की किसी भी खूबसूरत चीज की तरफ देखता हूं तो उसमें मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स दिखाई देता है, और यूं महसूस होता है कि कायनात अर्जी की एक एक चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ
کر رہی ہو۔ عزیز بچوں، بات دراصل یہ ہے کہ انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے پھر وہ اسی کے تصور میں ہر وقت کھویا رہتا ہے، اور پھر وہی ذات اسے اپنے چاروں طرف محسوس ہوتی ہے۔ وہ اگر تنہا بھی بیٹھا ہوگا تو اس کے پاس وہی ذات موجود ہوگی۔ وہ ایک بے خودی کسی کیفیت میں ہوگا اور اس کے ذہن و دل میں وہی ذات ہوگی۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہمیں ہر چیز میں دکھائی دے سکتا ہے۔ تو شاعر کی یہ محبت اس شعر میں دکھائی دے رہی ہے کہ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، یعنی میری آنکھ جس طرف بھی جمے، جس طرف بھی میں آنکھ جما کر دیکھوں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور جب میں اپنے دل کو ایک مرکز پر لے آؤں، یکجا کر لوں، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے چاروں طرف محسوس ہوتی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ دل اور نگاہ کے حوالے سے اس شعر میں ایک خوبصورت سی بات کی گئی ہے۔ دل اور نگاہ، نظر، آنکھ، کیا مطلب کہ دل جو ہے وہ احساسات کا مرکز ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے انتہائی، ہر چیز کو محسوس کرنے کی سکت رکھتا ہے، اور محبت بھی اسی کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ دلوں میں خدا بستا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ اس کے دل کو ٹھیس مت پہنچاؤ، کہ دلوں میں خدا بستا ہے۔ تو دل احساسات کا مرکز اور محبت کی آماج گاہ ہوتا ہے۔ اس دل میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی مکمل حالت میں موجود ہو، یکسوئی کے ساتھ، تو پھر چار سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، یعنی ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دکھائی دیتے ہیں رحمت للعالمین کی صورت میں۔ اسی طرح جب نگاہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بیدار رہیں تو کائنات کی ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یعنی دل اور نگاہیں جب اپنی محبت کا انتخاب کر لیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے، صرف ایک ہی ذات کے سامنے دکھائی دیتی ہے، اس ذات کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں منزل آسان ہو جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت سا شعر ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ امید ہے کہ شعر سمجھ چکے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ یہاں پہ تیری راہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے میں مر جاؤں، اور یہی مرنا میرے لیے عزت کا باعث ہے۔ مفہوم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رستے پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینا ہی میرے لیے صحیح معنوں میں عزت اور آبرو کا مقام ہے۔ تشریح دیکھیے، منشی امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شعرا میں ہوتا ہے، یہی وہ 3-4 جملے جو ابتدائی طور پر دینے ہیں۔ اصل تشریح کی جانب دیکھیں، نعت کے اس 5ویں شعر میں تیری راہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مبارک رستہ ہے، اور اس شعر میں شاعر اپنی انوکھی اور انمول خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، جو در حقیقت دراصل ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلتے ہوئے میری زندگی کا خاتمہ ہو، اور مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کا شرف یعنی اعزاز مجھے مل جائے، یعنی میرا وجود مدینہ کی مٹی میں مل جائے۔ یہ دعا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلتے ہوئے فنا ہو جاؤں، اور جب مر جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سرزمین میرا مدفن ٹھہرے۔ یہ ایک فطری امر ہے
فطری سی چیز ہے، خواہش ہے کہ ہر شخص اپنی زندگی کو اہمیت دیتا ہے اور موت سے ڈرتا ہے۔ موت کا ڈر ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن شاعر کے نزدیک دیکھیے، اگر موت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ جائے تو وہ موت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو عین حیات بن جاتی ہے، زندگی بن جاتی ہے، انسان مر کر امر ہو جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے، یعنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلتے چلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلتے ہوئے اگر میں فنا ہو جاؤں، مر جاؤں، تو میری عزت و تکریم میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے موت سے ہمکنار ہونا شاعر کے نزدیک سب سے محترم ہے۔ شاعر کا کہنا یہی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کروں، اور جب میرا آخری وقت ہو تو اس وقت بھی میرے دھیان میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہو۔ بڑا خوبصورت سا شعر دیکھیے شاعر کا کہ رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ عدم میں مشعل۔ رخ انور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور چہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور چہرے کو کا دھیان مرنے کے بعد بھی مجھے رہے، اور یہی خیال، یہی دھیان جو ہے نا میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے راہ عدم میں، آخرت کے سفر میں، مشعل بن کر، چراغ بن کر، اور مجھے رستہ دکھاتا رہے، یہی دھیان۔ تو شاعر اپنی اس خواہش کو اپنے لیے باعث عزت و توقیر قرار دے رہے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رستوں پر اگر چلتے ہوئے میری زندگی فنا ہو جاتی ہے تو یہی میرے لیے بہت عزت والا مقام ہے، اور اس سے بڑھ کر مجھے اور کوئی تمنا نہیں۔ امید ہے کہ آپ یہ شعر سمجھ چکے ہوں گے۔ شعر دیکھیں دوبارہ، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت، یہی آبرو ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ شعر نمبر 6، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ظاہر ہیں، ظاہر ہوئے، اور وہاں یعنی دوسرے جہان میں بھی نورانی صورت میں ہیں۔ وہاں نور تیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، مقام میں بھی تو لا مقام میں بھی تو ہے۔ مفہوم دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ظہور اس دنیا میں بھی ہوا، اور دوسرے جہان یعنی عالم قدس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ تشریح دیکھیے، نعت کے اس چھٹے شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی گئی ہے، بڑائی بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر انسان کو کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری یعنی انسانی صورت میں ظہور ہوا ہے، اور عالم قدس میں یعنی آخرت میں، اگلے جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا۔ شاعر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی، یعنی بنائی گئی۔ گویا دوسرے جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک نور کی سی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری بھی ہیں اور نوری بھی ہیں، یعنی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری حیثیت سے آئے، انسان کی حیثیت سے، جبکہ دوسری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نوری ہوگی۔ عزیز بچوں، اس کائنات کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، ہمارا علم بہت محدود ہے، ایک لمیٹڈ سا ہمارے پاس نالج ہے، اور وہ بھی ہم چند سیاروں تک مشتمل ہے، اس دنیا تک محدود ہے۔ ہم اس کائنات کے معمولی سے حصے کو جانتے ہیں، باقی جو کچھ ہے اسے ہم لا مکان کا نام دے سکتے ہیں۔ وضاحت دیکھ لیجئے، مکان اور لا مکان کی وضاحت یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہم اس کائنات کے معمولی سے حصے کو جانتے ہیں، یعنی مکان کو، باقی جو کچھ ہے اسے ہم لا مکان کا نام دے سکتے ہیں، یعنی مکان جو ظاہری وجود رکھتا ہو، اور لا مکان جس کا کوئی ظاہری طور پر وجود نہ ہو۔ لا مکان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مقام کو نہیں جان سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی صرف معلوم اور محدود مقامات تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر جگہ پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں جان سکتے۔ شاعر کا خوبصورت سا شعر دیکھیے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس خاص مقام سے آگے جانے سے قاصر ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے آگے گئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات فرمائی۔ تو اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے کیا کیا باتیں ہوئیں وہ ہمیں علم نہیں، اس کی حقیقتوں کے جو کچھ ہوا اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس شعر میں جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یعنی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری صورت میں، انسانی صورت میں ظاہر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر جگہ پر پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں بھی ہیں ظاہری طور پر اس دنیا میں، اور لا مکان میں بھی۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 7 کی جانب، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ اب اس میں وہ تو ہے کی تکرار ہے جو اس شعر کو مزید خوبصورتی عطا کر رہی ہے۔ یہ تو ہے شعر کی خوبصورتی، اس نظم کا، نعت کا آخری شعر ہے۔ ہم اس کو مقطع نہیں کہہ سکتے کیونکہ شاعر کا نام یعنی تخلص اس میں استعمال نہیں کیا گیا۔ ہاں نظم کا آخری شعر ضرور ہے۔ شعر نمبر 7، جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے۔ اب اس میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے پھول سے تشبیہ دی گئی جس میں کوئی داغ نہیں، جس کے ساتھ کوئی کانٹے نہیں لگے ہوئے، اور وہ ذات، وہ ہستی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک ایسے پھول کی مانند ہے جو بے داغ ہے اور جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر قسم کی خامی اور عیب سے پاک ہے۔ تو اس کا ایک سادہ سا مفہوم، تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ابتدائی 3-4 جملے وہی ہیں۔ منشی امیر منائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شعرا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تمام اصناف سخن میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ اپنی اس نعت میں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ نعت کے اس آخری شعر میں وہ 2 پھولوں کی بات کی گئی ہے۔ جی اب اس آخری شعر میں یہاں سے تشریح پہ ذرا توجہ دیجیے کہ اس آخری شعر میں 2 پھولوں کی بات کی گئی ہے جو اللہ کی تخلیق اور قدرت کا بہترین مظہر ہے، اظہار ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ یہ دونوں پھول کون کون سے؟ یعنی گل، گلاب اور لالا اپنی خوبصورتی اور رانائی میں منفرد ہیں۔ رانائی یعنی خوبصورتی، دلکشی۔ انتہائی دلکش سرخ رنگت والے لالا کے پھول میں اللہ تعالیٰ نے کالا داغ رکھ دیا ہے، یعنی اس کو عیب دار بنا دیا۔ اس طرح گلاب کا پھول اپنی خوشبو میں دنیا بھر میں ممتاز سمجھا جاتا ہے، منفرد سمجھا جاتا ہے، یونیک، مگر اس کے ساتھ بھی کانٹوں کا ہجوم سا ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عیب یا خامی موجود ہے۔ کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھیں اس میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور نظر آئے گی۔ کوئی بھی چیز اس کائنات میں، دنیا میں آئیڈیل نہیں ہے، مثالی نہیں ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر عیب اور خامی سے پاک ہے۔ بقول شاعر، خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر۔ خوش خصال یعنی اچھی عادات والا،
خوش خصالو خوش خیالو خوش خبر خیر البشر، خوش نژادو خوش نہادو خوش نظر خیر البشر۔ بڑا خوبصورت تکرار لفظی ہے اس میں۔ شاعر امیر مینائی کا یہ موقف ہے، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہ کائنات کی کسی بھی چیز پر نظر ڈالیں تو بھلے اس میں ہمیں ہزاروں خوبیاں مل جائیں گی، مگر ساتھ ہی ایک آدھ کمی یا خامی اس میں ضرور موجود ہوگی۔ یعنی دنیا میں کوئی بھی چیز کسی خامی سے، کسی عیب سے، کسی کمی سے آری نہیں، خالی نہیں۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب مخلوقات میں افضل، اور ان انسانوں میں افضل ترین ہستی پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو عزیز بچوں، اس فضیلت کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر قسم کے عیب اور خامی سے پاک ہو۔ تو جو بے داغ لالا، جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے، وہ تو ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے لالا کے پھول کی مانند ہیں جس میں کوئی داغ نہیں، اور ایک ایسے گل کی مانند ہے، گلاب کے پھول کی مانند ہے جس کے ساتھ کوئی کانٹے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب اور ہر خامی سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے عیب سے پاک تخلیق فرمایا۔ تو عزیز بچوں، یہ آج کا موضوع تھا، نظم نعت کے اشعار کی تشریح پر مشتمل۔ تو امید ہے کہ یہ تمام اشعار آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ نظم آپ کے لیے بہت آسان ثابت ہو۔ تحریری صورت میں یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو بار بار دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے، نوٹ کرنا چاہیں نوٹ کر لیں، مگر اس کی تحریری مشق آپ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو دوسری تمام ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔